لاہور ہائی کورٹ کی لارجر بینچ نے حکم دے دیا ہے کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا نیا الیکشن ہو، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو، اور اس حوالے سے اس کے اگلے 24 گھنٹے کے اندر نئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو جیتے ہیں الیکشن، وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں۔ یہ اس وقت ہوا ہے کیفیت جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد اراکین ملک سے باہر ہیں۔ ان کے 5 اراکین جو کہ مخصوص نشستوں پر جن کا تعلق ہے، ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ گویا کہ پوری صورتحال ایسی ہے جس میں کہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ کل باقاعدہ الیکشن میں پی ٹی آئی اور اس کے حلیف پاکستان مسلم لیگ ق حصہ لیں اور وہ الیکشن جیت پائیں۔ گویا کہ کوئی صورت بنتی نظر نہیں آتی، اور مگر دیکھنا یہ ہے کہ کل کا اجلاس بہت اہم ہوگا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ اس شارٹ آرڈر کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل جائے گی، تحریک انصاف وہاں پر اپنا کیس پیش کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ سٹے دیتی ہے تو یہ رک جائے گا، ادروائز اس کے چانسز بالکل نہیں ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے، اور اس پوری صورتحال کے اندر یقیناً حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد سیاسی استحکام آئے گا، یا یہ کہ جو سیاسی قرار جس کی ضرورت ہے پنجاب کو پچھلے 3 مہینوں سے جو نہیں مل رہا وہ ملے گا، یا یہ دھینگا مشتی اور یہ سرکس جیسی کیفیت جاری رہے گی۔ مگر بڑا اہم فیصلہ ہوگا کل پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ ق نے کیا کرنا ہے، یہ پوچھتے ہیں، ہم جانیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے مستند اور بہت ہی متحرک اراکین میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، پنجاب اسمبلی سے تعلق ہے، صدر بھی ہے تحریک انصاف پنجاب کی، ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا کہ کل کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے، کل کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی کیا کرے گی کل؟ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جب فیصلہ آیا، اصل میں اس فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا والا حصہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہوا، اور دس شوڈ بی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ، اور پرٹیکولرلی اس وجہ سے کہ جو 25 بندے تھے وہ سارے لوٹے تھے، اور کیونکہ وہ ڈیفیکٹرز تھے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی تو ووٹ گنی ہی نہیں جانی چاہیے تھی، تو میں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی دس الیکشن شوڈ بی کنسیڈرڈ نا، وہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن ساتھ پھر جو اگلا اس کا حصہ لکھا اس کے اندر یہ لکھ ڈالا کہ کل الیکشن ہو جائے۔ اب آپ یہ بتائیے، سب سے بڑی یہ بات ہے کوئی الیکشن کی تیاری میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری تو آپ کو پتہ ہے 17 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہے، اور ضمنی الیکشن کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ سب سے بڑی یہ بات ہے کامران صاحب جو میں کہنا چاہوں گی، وہ ضمنی الیکشن بھی ایک انوکھا قسم کا الیکشن ہے، اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا۔ 20 جو لوٹے ڈیفیکٹرز تھے ان کے وہ ہماری سیٹیں ہیں جن پہ یہ اب 20 الیکشنیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ اب یہ 20 الیکشنوں کا جب نتائج آئیں گے یہ ایکچولی بتائیں گے کہ کس کی حکومت بنے گی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنی بے چینی کہاں، میرا خیال ہے امپورٹنٹ تھا کہ اب کیونکہ ایک ڈیسیجن لے لیا کورٹ نے، تو یہ جو 16-17 دن ہے اس کے دورانیہ میں آپ یہ 5 وہ جو ہماری ریزروڈ سیٹس تھی ان کی نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے، اور یہ 17 تاریخ کو 20 سیٹیں ہیں ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں، ورنہ تو یہ تو بار بار الیکشن ہی کروانا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آج کل جو یہ الیکشن کروائیں، آدھے بندے ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، وہ تو اٹ از جسٹ گوئنگ ٹو بی اے فارس اینڈ نتھنگ ایلس۔ ہم اسی لیے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہوتا، کیا فیصلہ کیا کل کے دن کے لیے کہ آپ لوگ پھر اجلاس میں نہیں جائیں گے؟ اپیرنٹلی تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ پھر آپ اس اجلاس میں شریک نہ ہوں، یا جائیں گے ووٹ میں حصہ لیں گے، کیا ہوگا؟ یہ کامران صاحب صبح انہوں نے بلایا ہمیں، وہ ہمارا اپنا جو پارٹی کا جو ممبرز ہیں وہ جائیں گے، اور جا کے دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جس طرح انسٹرکشنز پارٹی دے گی اس طرح کریں گے۔ لیکن آپ بتا دیجئے نا، آپ کے سامنے ہیں یا آپ کو سچویشن پتہ ہے، 5 ہمارے ممبرز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا، 11 بندے ہمارے اس وقت پاکستان سے، یعنی 5 بندے تو حج پہ ہی گئے ہوئے، اور سم پیپل آؤٹ سائڈ پاکستان، اب اتنے بندے کم ہیں، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل الیکشن میں کیا ہوگا؟ یا تو ان کو پتا تھا، کیونکہ انہوں نے سارے بندے گھیر کے، ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس، وہاں ساروں کو لے گئے ہیں، کھانا بھی وہی کھلا رہے ہیں، رات ان کو سلانا بھی ادھر ہی ہے انہوں نے، اور پھر سویرے گاڑیوں میں بھر کے لے کے آنا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن میں یہی بتا رہی ہوں کہ اگر یہ آپ کے لوگ باہر نہیں بھی ہوتے تو آپ کے نمبرز تو پورے نہیں تھے،
یہ جو آپ کے لوگ آپ کہتی ہیں 11 باہر تھے تو وہ نہ بھی ہوتے تو آپ کے تو 168 نمبرز ہیں، وہ تو پورے نمبرز نہیں تھے آپ کے. نہیں، لیکن ہماری 5 جو سیٹیں جن پہ نوٹیفائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک وہ دے دی ڈیسیجن، آپ بتائیے وہ بھی اس کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. اس کے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ان کو امیڈیٹلی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دینا چاہیے، نوٹیفائی کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے 5 بندے بڑھے. اور اس کے بعد دیکھیے نا، اف یو لک ایٹ اٹ تو یہ تو بالکل نیک ٹو نیک کام ہو رہا ہے نا. اور پھر آپ کے سامنے ہی میں نے ایک اور تصویر رکھی ہے کہ 17 تاریخ کو ہمارے ضمنی الیکشن ہے، پھر ایک اور الیکشن ہوگا. دیکھیے نا، جب وہ 20 سیٹیں جو ہوں گی انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو پھر ایک اور الیکشن ہوگا. This is what I'm saying. This is actually اس وقت تو ہم نے بالکل کانسٹیٹیوشن کا ایک مذاق وہ تو اس وقت ہوگا الیکشن، ابھی تو صرف اسمبلی کے اندر کے نمبرز کے نمبر کاؤنٹ ہوگا کل. پراپر الیکشن تو جب ضمنی الیکشن اگر آ گیا اس سے نمبرز بدل گئے پھر ہوگا. نہیں، میں آپ صرف یہ بات کرنے لگی ہوں کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نا 17 تاریخ کو، 20 سیٹیں ہیں، 20 کی 20 سیٹیں تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں. انشاءاللہ there are all chances that we will win our seats back. کیونکہ عمران خان کو ووٹ ملا تھا نا اس سیٹ کے اوپر، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. ہمیں پتا ہے ہمیں ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان کے اوپر ہم پراپر فائٹ کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہمارے پاس سیٹس واپس آئیں گی. لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کل کیا کرنا ہے، یہ طے نہیں ہوا ہے. کل کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ صبح ملیں گی آپ کو. یہ میرا خیال ہے جی کل صبح 11 بجے انہوں نے کہا ہے کہ they'll be giving us directions what has to be done for tomorrow. کل بتائیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھی. پی ٹی آئی اپنے کارڈز کل دکھائے گی، کل کیا کچھ ہونا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے اب ہم پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت کا موقف حاصل کریں گے. جناب رانا مشہود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اپیرنٹلی تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے متعدد اراکین ملک سے باہر ہیں اور ان کے 5 اراکین جو ہیں ان کو نوٹیفائی بھی نہیں کیا جا رہا. تو کل یہ ویسے تو اسموتھ سیلنگ ہونی چاہیے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ کیا پلانز کیا ہیں کل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، میں ابھی گفتگو سن رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے 14 اپریل کا جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن کے اندر بھی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا الیکشن کروانے کا. جب بزدار صاحب کو انہوں نے خود ریزائن کروایا اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا، تو اس کے بعد یہ الیکشن کے اندر جا نہیں رہے تھے، اور کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر وہ الیکشن ہوا. اور اس الیکشن کے اندر ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اسمبلی کو جس طرح اکھاڑا بنایا گیا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ بدماش جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر گھسائے گئے اور اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ الیکشن ہوتا ہے، اور اس الیکشن میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کورٹ کے اندر جو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ خود لوگ کرتے ہیں. اور چیلنج کرنے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں. آپ کس طرح کی حکومت کرتے رہے ہیں اور آپ کس طرح کی اپوزیشن کر رہے ہیں کہ آپ جب کورٹ میں جا رہے ہیں تو ایک فیصلہ تو کورٹ نے دینا ہی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ نے ایک دم فیصلہ دے دیا. کورٹ نے تو جو فیصلہ دیا وہ اس نے ان کے سامنے جو ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پہ دیا. اور آج اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر وہ جو 25 ممبر ہیں، کورٹ نے یہ کہا کہ 14 اپریل کو جو پوزیشن تھی الیکشن کے وقت، پوزیشن وہ رہے گی -25. وہ تمام کے تمام 25 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مائنس کرتے ہوئے تو جو ہاؤس آج کھڑا ہے وہ 346 کا کھڑا ہے، اور 346 کے ہاؤس میں میجورٹی 177 پہ ہم کھڑے ہیں اور 168 کے اوپر یہ کھڑے ہیں. اور رانا صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ابھی 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بائی الیکشنز، اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں کچھ بھی سوئنگ آ سکتا ہے تو یہ ہولڈ کیا جا سکتا تھا نا کہ وہ ایک کلیئر پکچر سامنے آ جائے. اور دوسری چیز زیادتی تو ہے نا ان کے ساتھ کہ اگر ان کے 5 ممبرز جو ہیں وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ پی ٹی آئی کے لوگ، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود. آج کا دیکھیں آرڈر ہاتھ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ آ گیا، جس سے آپ کو بہت
ریلیف ملا ہے، لیکن ان کا جو آرڈر ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ ایشو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا، تو کہیں نہ کہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل کوئی زیادتی نہیں ہو رہی جی۔ پہلی بات ہے کہ میں کہتا ہوں فار دا پرپز آف آرگومنٹ ہم ان 5 ووٹوں کو کاؤنٹ بھی کر لیں، 168 + 5 173، ہم پھر بھی 177 پہ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے خان صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ 17 کو الیکشن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں RTS جب بیٹھا تھا تو اس کے بعد رزلٹ ان کی فیور میں آنا شروع ہوا تھا۔ یہ وہ سیٹیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 17 کو 20 کی 20 سیٹیں PMLN جیتے گی، اور PMLN جو ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ ہاؤس کی لارجسٹ پارٹی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ آج پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے، ہمارے ساتھ آج آزاد اراکین بھی کھڑے ہیں، اور وہ سارے اس بات کے اوپر ہیں کہ آج پنجاب کا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ تو ران صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس انبلیویبل اور تباہ کن مہنگائی اور اس کے تمام جو اس وقت صورتحال عوام جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کی کاسٹ آپ کو نہیں کوئی پے کرنی پڑے گی؟ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ نہ دیں؟ خان صاحب ہم نے تو وہ ایگریمنٹ جو IMF کے ساتھ کیا ہوا ہے پبلک کر دیا ہے، سائن دیکھیں اس سے بڑی بدنیتی کیا ہوگی کہ سائن آپ کر کے جائیں اور اس کے بعد امپلیمنٹ نہ کریں اور اس کی کاسٹ پاکستان بیئر کرے اور پاکستان دیوالیہ ہونے چلے جائے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس برے وقت میں پاکستان کو جس طرح ماضی میں بھی ہم کرتے رہے ہیں، ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، اور اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر حالات بہتر ہوں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی کر کے دکھایا ہوا ہے، اور عوام کو ہم پر اعتبار ہے کہ ہم آگے بھی کر کے دکھائیں گے، اور اسی اعتبار کی بنیاد پہ آپ ہمارے جلسے دیکھیں، ہماری کارنر میٹنگز دیکھیں، آج جو ان 20 حلقوں میں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں ون سائیڈڈ جا رہے ہیں، اور PMLN کے کینڈیڈیٹ جیت کے واپس آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کل کے لیے، کل شو ڈاؤن ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ PTI اور اس کے اتحادی کل کیا منظر دیں گے، اور پھر نون لیگ اور اس کے اتحادی کیسے اپنے آپ کو اس الیکشن سے تھرو کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ پس منظر میں زبردست پیش رفت ہو رہی ہے۔ لاہور میں ایک ہوٹل کو بک کیا ہے نون لیگ نے جہاں پر وہ اپنے اراکین کو رکھی ہوئی ہے، اور دوسری جانب PTI کی اپنی تیاری ہے۔ اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔